الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بداعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا دراں حالے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ گزشتہ سبق کے تتمہ اور نتیجہ کے طور پر ہم سماعت کرنا چاہیں گے۔ کچھ غریب مسلمان جن پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، جن میں حضرت بلال کا اسم گرامی آپ نے سماعت کیا، حضرت عمار کا نام نامی آپ نے سنا، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر ظلم و ستم ہوئے۔ ان میں سے بعضوں کو شہید بھی کر دیا گیا، بعض اپنی عظیمت پر قائم رہے۔ یہاں تک گزشتہ نشستوں میں ہم نے سبق ملاحظہ کر لیا تھا۔ آج رب کائنات نے ان لوگوں کی جزا اور نتیجے کے طور پر ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن میں پہلی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہجرت کی، اس میں حضرت بلال آتے ہیں، اور ان ایسے دیگر اصحاب رسول جنہوں نے مشقتیں بھی اٹھائیں، جہاد بھی کیے اور مہاجرت بھی کی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، تکلیف دے دیے جانے کے بعد، آزمائش کیے جانے کے بعد، مشقتوں میں مبتلا کر دیے جانے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر ان لوگوں نے جہاد بھی کیا، ثم صبروا، اور صبر کے ساتھ دین اسلام پر کاربند رہے اور ڈٹے رہے، تو ان کے لیے اعلان ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بس ان کو بتا دیجئے کہ اللہ پاک بھی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحیمی اور کریمی کے کیا کہنے۔ یہی حضرت بلال جو مکہ میں کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے،
آج رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ کیا سن رہے ہیں؟ بلال تو کیا کرتا ہے؟ میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے. یہ وہی بلال تھے کہ جو کل تک حال کیا تھا، حشر ہوا تھا ظلم و ستم کا ان پر، اور آج اللہ رب العالمین نے کیسا کرم فرما دیا کہ وہ جنت میں رسول پاک علیہ السلام آپ کے چلنے کی آواز محسوس فرما رہے ہیں. بلکہ جنت سے باہر بھی ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا، اور یہ میں آپ کو واقعہ معراج میں تفصیل سے روایت سنا چکا ہوں. یہ گزشتہ سبق کا تتمہ ہو گیا، اس پر مجھے آج زیادہ کلام نہیں کرنا. آج مجھے اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھنا ہے، جس میں خوفناکی ہے، ڈراونے کا احساس ہے. اگر ایمان کا حرارہ اندر موجود ہو تو میں کہتا ہوں کہ گرے ہوئے بندے کے وجود میں جیسے بجلی سی بھر جائے، کچھ اس طرح کا کلام ہے. ترجمہ ایک بار سن لیجئے. دکھنے میں، سننے میں شاید کچھ زیادہ نظر نہ آئے، لیکن ائمہ تفسیر نے جو ارشاد فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. کلام یہ ہے کہ قیامت والا دن ایسا دن ہے جس دن ہر ایک اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا. مجھے خوب یاد ہے 11 سالوں میں ہم نے یہ آیت اس سے قبل کبھی بھی ملاحظہ نہیں کی. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہر انسان اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا. تجادل عن نفسها، اپنے آپ سے جھگڑے گا. یہ کون سا جھگڑا مراد ہے؟ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور اللہ کی طرف سے اہتمام کیا ہے کہ ہر جان کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے. 2 کیفیات قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر بیان ہوئی. اگر آپ گزشتہ کچھ اسباق یاد رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، قیامت یعنی آخرت میں 4 موقع قرآن حکیم نے ابھی تک ایسا ہوا کہ ہمارے مطالعے میں آئے، جو ہم نے مختلف موقعوں میں پڑھے. 4 مواقع ایسے ہیں جن میں تو میں ہو جائے گی. 4 مواقع ایسے ہیں جن میں کچھ لوگوں کی کچھ اوروں کے ساتھ، کچھوں کی اپنے ساتھ تو میں ہوگی. میں آپ کے ذہن میں یاد دہانی کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں. ایک موقع شیطان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا ہے، تو میں کرنے کا ہے، اور وہ 13ویں سپارے کے اندر میں نے تفصیل سے بیان کیا. لوگ شیطان سے کہیں گے تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یہ سارا قصور تیرا ہے. شیطان کہے گا مجھے جھڑکیاں وڑکیاں مت دو، میں تمہارا کوئی بادشاہ تھا، میں تمہیں کوئی زبردستی کھینچ کر گناہوں کی طرف لاتا تھا، میں تو ہلکا سا اشارہ کرتا، الا ان دعوتکم، دعوت دیتا، تم فوراً میری بات مان لیتے. ایک یہ تو میں ہے. ایک اور میں کئی موقعوں پر حدیث شریف آپ کو بتا چکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص کتنا غریب ہے اور مفلس ہے جو قیامت والے دن آتا ہے تو بہت ساری نمازیں لے کر آتا ہے، بہت سارے روزے لے کر آتا ہے، بہت ساری زکاتیں اور حج لے کر آتا ہے. کمائیاں تو اس نے بہت ساری کی ہوئی ہیں، لیکن اس نے اس کو گالی نکالی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کو مارا تھا، اس کا خون گرایا تھا، اس کا پیسہ دبایا تھا. تو اب وہ سارے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے مولا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ دوسرا موقع ہے ٹکراؤ کا. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر آپ نے وہ حدیث پاک کے الفاظ سن لیے ہوئے کہ اللہ پاک اس ظالم، یہ جو بہت سی عبادات لے کر آیا تھا، نیکیاں اٹھا کر اسے بھی دے گا جس کی غیبت ہوئی تھی، اسے بھی دے گا جس کو گالی نکالی گئی تھی، اسے بھی دے گا جس کا مال دبایا گیا تھا. ایک یہ تو تکرار میں، یہ موقع ہے. ایک موقع میرے سامنے 22ویں سپارے کا ہے. انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ اس کو ہم ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے. رب کائنات نے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قائد بن کر آگے چلتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ماتحت بن کر جیتے ہیں. یہ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر اس کی تصویر مختلف ہوتی ہے. سیاسی لیڈروں کے اندر دیکھ لو، کچھ ذرا سرغنے ہوتے ہیں، کچھ ذرا ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. دولت مندوں کے اندر دیکھ لو، کچھ سارا دن جی حضوریہ کرتے بنے رہتے ہیں، اور کچھ وہ دولت کے نشے میں پتہ نہیں کیا 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 کرتے رہتے ہیں. یہ مختلف شعبوں کے اندر میں نے کہا کہ اس کی تصویر مختلف ہوتی ہے. تو ان کی ایک وہ جو اوپر والے درجے کا تھا، اور ایک وہ جس نے اپنے ماتحت کچھ لوگوں کو رکھا ہوا تھا. تو ان کی زندگی کی گاڑی چلا کرتی تھی. قیامت والے دن ان کا بھی آپس میں تو میں اور تکرار ہوگا. الفاظ سن لیجئے. وقال الذين كفروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، وہ لوگ
اپنی آیت اور نکال دی ہے. وقال الذين استضعفوا للذين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے بعض الفاظ آپ کے سامنے پڑھے کہ چھوٹے لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کے بارے میں کہیں گے رب کائنات انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلائے رکھا تھا، یہ ہمیں کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتے تھے، یا جدھر ہمیں کہتے تھے ہم چل پڑا کرتے تھے. تو سرمایہ دار لوگ، بڑے لوگ، مجرم لوگ اور گناہ کار درجے کے لوگ، سرغنہ درجے کے لوگ وہ آگے سے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے سے پکڑ پکڑ کر کے روکا تھا؟ تم خود ہی رکے تھے نا، تم ہمارے پیچھے نہ چلتے. تو ان کی تکرار اور تو میں ہو جائے گی. یہ ساری آیات اپنے مقام پر تفصیل کی طلبگار ہیں، کچھ کی آ چکی، کچھ کی آئے گی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تیسرا طبقہ ہے جن میں قیامت والے دن آپس میں تو میں ہو جائے گی. آج ایک تو میں کی چوتھی قسم ہے جو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق کا سامان موجود ہے. یوم تأتی کل نفس، قیامت والے دن ہر جان آئے گی، تجادل عن نفسها، وہ اپنے آپ سے جھگڑ رہی ہوگی. یہ اپنے آپ سے جھگڑنے کا معنی کیا ہے؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے، علامہ قرطبی نے، خاص کر کے میری نظر اس وقت علامہ اسماعیل حقی پر ہے، جو روایات کے انداز انہوں نے اختیار کیے ان میں بہت زیادہ وسعت ہے. میں آج وہ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. روح البیان میں علامہ محمد اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو یاد رکھنا، ایک ہے ہمارا جسم، سبق اب ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے اس کے اندر روح. ایک زمانہ ایسا آتا ہے روح اور جسم ملے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم سب، ہر حرکت چلتی ہے، ہر نظر گھومتی ہے، ہر لفظ بولا جاتا ہے، کان سب کچھ سماعت کرتے ہیں، ہاتھ ہر حرکت کے لیے تیار رہتے ہیں، پاؤں گھوم کر ہر طرف پہنچنے کے لیے لپکتے رہتے ہیں، دماغ سب کچھ سوچ رہا ہے. پھر عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا جسم اور روح الگ ہو جائیں گے، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بندہ مر گیا. تو پھر آپ دیکھنا بندہ وہی ہوتا ہے لیکن ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا، ایک بات بھی وہ جیسے ہم آپس میں سنتے ہیں ایسے نہیں سن سکتا، وہ ایک حرکت بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا، وہ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سک رہا ہوتا. یہ زندگی کی جو تصویر ہم یہاں محسوس کرتے ہیں اس تصویر کا وہ ایک عکس بھی پیش نہیں کر سکتا. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کلمات ادا کیے. زندگی کی جو تصویر ہم ادھر دیکھتے ہیں اس تصویر میں سے وہ ایک عکس بھی اور ایک جھٹکا بھی وہ پیش اور احساس بھی پیش نہیں کر سکتا. تو پھر نتیجہ ہم نے کیا نکالا؟ اتنے سے کلام سے نتیجہ ہم نے نکالا کہ جسم میں جب روح ڈلتی ہے تو توانائیاں بھر جاتی ہیں، اور روح جب نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے یا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہم سب لوگ جب ادھر پہنچیں گے تو جو تو نیک ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، آج ان کے لیے جنت تیار ہے، اللہ کی رحمت تیار ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ان کا انتظار کر رہی ہے. لیکن جن لوگوں نے بدکاریاں کی، گناہ کیے، رسول اللہ کو ناراض کیا، اپنے اللہ کے سامنے اکڑ اکڑ کر زندگی جیتے رہے، اسی کا کھا کر گاتے کسی اور کا رہے، کبھی بھی اس دینے والے رب کا گھر کا راستہ انہیں یاد نہ پڑا، جو اس درجے کے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ علامہ صاحب میرے والد صاحب فوت ہونے سے قریب ہیں اور مجھ سے اب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں اب مرنے لگا ہوں تو مجھے کتے نظر آ رہے ہیں اور مجھے یہ سانپ نظر آ رہے ہیں، مجھے بچھو نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ امام غزالی نے صحیح کہا تھا نا حدیثوں کا نچوڑ نکال کر کہ بندہ زندگی میں جس طرح کے کام کرتا رہتا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اسی طرح کے جانور کی شکل و صورت بنا کر کے تو قبر میں اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو اس طرح کے بھی ہیں کہ جنہوں نے کتوں والے کام کیے، جنہوں نے خنزیروں والے کام کیے، جنہوں نے رچھوں والے کام کیے. الا امم امثالها، ان الفاظ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی کا وہ بڑا معروف زمانہ پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کوئی
انسان ایسے کام کرتا ہے جو کام کتے کے ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسے کام کرتا ہے جو کام خنزیر کے ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسے کام کرتا ہے جو کام بندر کیا کرتے ہیں۔ یہ تفصیل میں آپ کو کسی زمانے میں خوب ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو میرے بھائی آئیے ہم بات کو سمجھیں۔ اب جسم اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا، روح اللہ کے دربار میں جا کر اپنا رونا روئے گی، اور جسم اللہ کے دربار میں جا کر اپنا رونا روئے گا۔ روح کیا الفاظ بولے گی؟ وہ کہے گی اے اللہ تعالیٰ، ویسے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں روح کیا ہوتی ہے اور جسم کیا ہوتا ہے۔ روح حقیقت میں کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، رب کائنات نے اس راز کو راز میں رکھا۔ کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا تھا سرکار دو عالم سے کہ یہ روح کیا ہوتی ہے، تو رب حضور نے اللہ سے پوچھ لیا اے اللہ پاک روح کیا ہوتی ہے؟ رب کائنات نے جواب دیا آپ انہیں بتا دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے اللہ کا بس ایک حکم ہے۔ اب کیا مطلب کوئی سمجھ بات نہ آ سکی، لیکن میں بات کو ذرا قریب کرنے کے لیے غلط ملت سلط مثال دینے لگا ہوں۔ ایک کھلونا آپ دیکھتے ہو، ایک اس میں سیل آپ ڈالتے ہو، تو سیل جو توانائی دیتے ہیں نا، جب تک وہ توانائی سیلوں سے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کھلونا بولتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، ناچتا نہیں ہے، گاتا نہیں ہے۔ تو وہ جو توانائی ہے نا وہ اصل میں روح ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، میں نے حقیقت حال آپ کو بیان نہیں کر دی ہے میرے بھائی۔ اگر سیل بھی روح نہیں ہے، وہ سیل تو آخر جب ختم ہو جاتے ہیں تو کھلونے میں ہوتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ جو اندر سے اندر توانائی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو وہ جیسے وہ توانائی ہوتی ہے ایسے روح بھی اللہ کا کوئی حکم ہے جو اس بے جان جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، بولنے کی قوت دیتا ہے، ہلنے کی قوت دیتا ہے، چلنے کی قوت دیتا ہے۔ اب سمجھیے میں نے جان بوجھ کر یہ مثال آپ کے سامنے لائی تاکہ ہمارا سبق ذرا آسان ہو جائے، کیونکہ بڑا اہم سبق ہے۔ تو روح کہے گی اے میرے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں تو ایک طاقت تھی، میرے پاس تو پکڑنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں تھے، میرے پاس تو چلنے کے لیے پیر ہی نہیں تھے، میرے پاس تو دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہیں تھی، میرے پاس تو سننے کے لیے کان ہی نہیں تھے۔ تو اے اللہ تعالیٰ جو بھی کیا ہے پھر میں نے تو نہیں کیا نا، وہ تو آنکھ دیکھا کرتی تھی، وہ تو کان سنا کرتے تھے، وہ تو ہاتھ پکڑا کرتے تھے، وہ تو پاؤں چلا کرتے تھے، تو مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، سارا عذاب جسم پر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جسم اللہ کے دربار میں آئے گا اور آ کر کہے گا اے اللہ تو جانتا ہے میں تو کہ لکڑی کے پھٹے کی طرح تھا، میرا ہاتھ تھا صحیح لیکن ہل تو نہیں سکتا تھا نا، میری آنکھ تھی صحیح لیکن یہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی نا، میرے پاؤں تھے صحیح لیکن یہ چل تو نہیں سکتے تھے نا۔ تو اے میرے اللہ اگر میرے ہاتھ ہلے ہیں تو یہ روح کے داخل ہونے کی وجہ سے ہلے ہیں، جب یہ نکل گئی تھی تب کیوں نہیں ہلتے تھے میرے اللہ؟ جب یہ روح میرے جسم سے نکل گئی تھی تو تب یہ زبان کیوں نہیں بولتی تھی؟ تو میرے رب میری زبان اگر بولی ہے تو روح کی وجہ سے بولی ہے۔ یہ کلام حدیث کا میں آپ کی خدمت میں پہلی بار آج عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے پیر اگر چلے تھے تو اے میرے مولا یہ روح کے داخل ہونے کی وجہ سے چلے تھے، تو مولا پھر میرا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ میری آنکھ تھی لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی، کان تھے لیکن سن نہیں سکتے تھے، ہاتھ تھے لیکن پکڑ نہیں سکتے تھے، پاؤں تھے لیکن چل نہیں سکتے تھے۔ یہ چلنا اس روح کی وجہ سے ہوا، دیکھنا اس روح کی وجہ سے ہوا، پکڑنا اس روح کی وجہ سے ہوا۔ مولا پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ سارا قصور اس کا ہے۔ اب دونوں تقریریں آپ نے سن لی، روح کی تقریر بھی آپ نے سنی، جسم کی تقریر بھی آپ نے سنی، لگا ایسے کہ وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے اور لگا ایسے کہ یہ جسم بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ رب کائنات نے کہا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایک مثال کے ساتھ ان سے جواب طلب فرمائے گا اور پھر فیصلہ فرما دے گا۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بھائی روح اور جسم میرے سامنے لڑو مت، لا تختصموا لدی، یہ بیان 26ویں سپارے کا ہے۔ جب وہاں اللہ نے توفیق سے پہنچا دیا تو وہاں جا کر ہم دیکھیں گے، میرے سامنے لڑو مت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ایک بندہ ہو، تم دونوں میری بات غور سے سنو، ایک بندہ ہو اور وہ لنگڑا ہو، چل نہ سکتا ہو، البتہ صرف لنگڑا ہے باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، لنگڑا ہے چل نہیں سکتا، پکڑ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ ہے نابینا، اس کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے لیکن اس کی ٹانگیں، ہاتھ، بازو باقی سب کام کرتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا۔ تو اب یہ دونوں رل مل جائیں اور مل کر کے کہیں کہ ہم نے کھانے ہیں پھل، تو لنگڑا اکیلا بھی کسی درخت سے پھل نہیں اتار سکتا، چل جو نہیں سکتا، اندھا اکیلا بھی کسی درخت سے پھل نہیں اتار سکتا، دیکھ جو نہیں سکتا۔ اب یہ دونوں کر لیں ایکا، اور ایکا کر کے کہیں کہ اندھا بندہ لنگڑے سے کہے میں چل سکتا ہوں، تو دیکھ سکتا ہے، ایسا کر میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، میری ٹانگیں کام کریں گی اور تیری آنکھیں ہیں نا تو آنکھ سے دیکھنا، میری ٹانگیں چلیں گی، تو مل کر کے ہم تو وہ کھجوریں یا کوئی پھل اتار لیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے بتاؤ بلا جرم کس کا ہوا؟ یہ کہیں گے دونوں کا ہوا۔
بتاؤ جرم کس کا ہوا؟ بندے کہیں گے جرم دونوں کا ہوا۔ رب کائنات نے کہا بس تمہارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ روح بغیر جسم کے مفید نہیں تھی، جسم بغیر روح کے مفید نہیں تھا، تو جسم کو روح چاہیے تھی توانائیوں کے لیے، اور توانائیوں کو ایک جسم چاہیے تھا جس میں یہ اپنا اثر ظاہر کر دیتی۔ یہ جرم تم دونوں کا ہے، میرے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سمجھانے کے لیے اپنا سونا محمد پہلے تمہیں عطا فرما دیا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن ایسا دن ہے کہ جب ہر جان اپنے آپ سے لڑ رہی ہوگی، ہر جان اپنی آپ سے لڑ رہی ہوگی، اور اسی لڑنے کی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس دیر کا یہ لڑنا یہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ آج میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے سہارا لینے لگا ہوں ایک حدیث شریف کا، جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل فرمایا ہے، لیکن بہت سارے اضافات کے ساتھ علامہ محمد اسماعیل حقی نے اس عنوان کو بیان کیا۔ میں روایت نہیں کہتا، اس عنوان کو بہت سارے اضافات کے ساتھ علامہ محمد اسماعیل حقی نے بیان فرمایا ہے۔ جتنا سبق پہلا اہم تھا، جو اب اسی کا حصہ نمبر 2 میں بیان کرنے لگا ہوں، تو وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرے بھائی، ایک دن حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب سے کہنے لگے، او کعب یار، مجھے کوئی ایسی باتیں سنا جس سے مجھے ڈر لگے آخرت کا۔ کیا وہ سہانا دور تھا اور کیا وہ نورانی دور تھا؟ حاکم وقت ہے، لیکن اپنے خود بھی عالم ہے، لیکن زمانے کے عالم سے کہہ رہے مجھے ایسی باتیں بتا میرا دل ڈرے، میں رووں اور میرا دل تڑپے اور مجھے آخرت کی فکر ستا جائے، کچھ ایسا کرنا۔ تو حضرت کعب کہنے لگے کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، پھر میں 2 باتیں بتاتا ہوں، پھر 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے کہی کہ اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، قیامت والا دن وہ دن ہوگا کہ اگر آپ 70 نبی جتنا عمل کرتے ہیں، اگر ان جتنا عمل بھی کر کے لے جاؤ نا، تو آپ کو پھر بھی کم ہی لگے گا۔ آپ کا دل ہوگا کہ اے اللہ میں کچھ اور کر لیتا۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے کہ جتنا بھی کیا ہوگا نا، تو دل اندر سے یہی کہے گا کہ نہیں، کچھ کم ہو گیا ہے، اے اللہ موقع ہو رہا ہے تو میں کہیں زیادہ کر لوں۔ حضرت امیر المؤمنین کہنے لگے کچھ زیادہ، اس سے میں کچھ زیادہ ڈرا نہیں ہوں، کچھ زیادہ سی بات مجھے آپ کہو اے کعب۔ تو حضرت کعب کہنے لگے کہ قیامت والے دن اے امیر المؤمنین، میں نے یہ بات پائی ہے کہ دوزخ کا، جیسے یہ مسجد ہے، اس کی ایک مشرقی دیوار ہے، ایک مغربی دیوار ہے، ایک شمالی، 4 دیواریں ہیں بھائی، تو ایسے دوزخ بھی جہاں بھی ہے، جتنی بھی ہے، ایک اس کا علاقہ مشرق میں ہے، ایک مغرب والا ہے، ایک شمال والا ہے، ایک جنوب والا ہے۔ تو کعب کہنے لگے کہ اگر یہ جو دوزخ کا مشرق والا حصہ ہے، اگر اس میں یہ گائے کے نتھنے اور ناک برابر ایک سوراخ ہو جائے نا، یہ گائے کا ناک کتنا کو ہوتا ہے، سوراخ اس کا کتنا کو ہوتا ہے، اگر دوزخ کے مشرقی طرف گائے کے ناک برابر ایک سوراخ ہو جائے نا، تو اس میں سے جو سیک نکلے گا وہ مشرق سے اور نکلے گا چھوٹے سے سوراخ سے، لیکن جو بندہ مغرب میں کھڑا ہوگا نا اتنے فاصلوں پر، تو وہ نکلنے والا سیک اس کے دماغ کو پگھلا کر موم بتی کی طرح کر دے گا، اس کے سر سے وہ دماغ پگھل کر پانی بن کر بہنے لگ جائے گا، اتنا زیادہ سیک ہے دوزخ کا۔ امیر المؤمنین نے کہا مزہ آ گیا، طبیعت ڈری ہے، خوف پیدا ہوا ہے، کعب ذرا کچھ اور کہہ دے۔ تو اب جو کعب نے کہا، آپ فرمانے لگے کہ قیامت والا دن ہوگا تو دوزخ ایک چیخ مارے گی، اور دوزخ ایک چنگاڑ مارے گی، اور اس کی چیخ کی آواز اور گرج جب سنائی دے گی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث میں سیکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پہلے بھی جو انبیاء ہوں گے، وہ اللہ کی ہیبت جلال کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل سر جھکا کر نیچے ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ گر جائیں گے، لیکن گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے اور ان کے سر جھک جائیں گے۔ یہ دوزخ کی ایک چیخ ہوگی، لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ دوزخ کی چنگاڑ میں نے قرآن پاک کے دیگر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ جب میں یہاں پہنچا تو میرے بھائی، حضرت امیر المؤمنین کا تو کام ہوا تمام، وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، دل ڈر گیا، اور وہ موٹے موٹے پانی کے قطرے تیرنے لگ گئے۔ لیکن اس پر جو اضافہ کیا حضرت علامہ اسماعیل حقی نے، فرماتے ہیں کہ علامہ احمد دورقی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہمارے محلے کا ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، آج ہمارے پڑوسیوں میں سے ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، مات شاب، نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، ہم نے دن کو اسے دفنایا، رات کو میری خواب میں آیا۔ تو علامہ امام احمد دورقی کہتے ہیں ابھی دن کو دفنا کر آیا تھا اور رات پڑی تو میں نے دیکھا وہ بوڑھا ہو چکا ہے،
قد شاب، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ آج دن کو تجھے اتار کر آئے ہیں، تو جوان تھا، اور یہ تو دن ہی دن میں ڈھلنے ہی میں تو بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا احمد جب آپ لوگ گئے تھے تو ایک اور بندہ دفنایا گیا ہے، نام لیا گیا بشر مریسی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں حیرتناک بات، یہ قاضی محمد ابو یوسف کا شاگرد تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوتا شاگرد تھا۔ تو بشر مریسی اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے، اور جب وہ دفنایا گیا ہے نا، اللہ کا کوئی ایسا غضب برسا ہے کہ دوزخ نے ایک چیخ ماری ہے، تو اس کی چیخ سن کر میں ہی نہیں، اس قبرستان میں جتنے اور تھے وہ سارے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اس کا پھر جرم بھی بیان کیا علامہ اسماعیل حقی نے، کہ پلا کسی اچھے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ گمراہی والی مجالس میں جا کر بیٹھتا تھا، اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھا تھا، اس کا عقیدہ برباد ہو گیا تھا اور وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں ائمہ تاریخ نے کہا کہ بغداد میں وہ انسانی شیطان تھا جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا عقیدے کے اندر، وہ قرآن کے مخلوقیت کا قائل ہو چکا تھا۔ تو آج جب وہ آج اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے تو دوزخ چیخی ہے، اور اس کی چیخ سن کر ہم سارے ہی آج بوڑھے ہو گئے ہیں۔ رب کائنات نے اشارہ کیا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر جان آئے گی اللہ کے دربار میں اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہوگی اور ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوگی۔ میرے بھائی اپنے عقیدوں پر کبھی سودا نہ کرنا۔ آپ جان چکے ہو، یہ پیغام میں دے چکا ہوں، نماز بڑی عظیم شے ہے، روزہ بڑا عظیم ہے، تلاوت قرآن بڑی اونچی چیز ہے، یہ درود و سلام پڑھنا اس کا مثل کہاں ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ کعبۃ اللہ کے پھیرے بھی ہو نا تو میرے بھائی یہ گناہوں کو جھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری عبادات اونچی ہیں، لیکن مولا کائنات نے اعلان کیا نہیں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ نماز بھی اونچی تب ہے جب ایمان سلامت لے کر آؤ گے، تو یہ حج بھی اونچا تب ہے جب ایمان سلامت لے کر آؤ گے، تو یہ تمہاری بندگی کی انداز یہ مفید تب ہے اگر ایمان سلامت رہا۔ تو قرآن کے متعلق ایمان بگڑ گیا، میں کہوں گا یہ نماز ضائع ہو گئی، اور اگر رسول اللہ کے متعلق ایمان بگڑ گیا میں کہوں گا یہ بندگی کا ہر پہلو ضائع ہو گیا۔ اللہ کی ذات کے متعلق اپنا ایمان خراب کر لیا تو میرے بھائی یاد رکھنا کہ برباد ہو گئی، بربادیاں مچ گئیں۔ اور حضور کی اہل بیت اور اصحاب کے خلاف اگر زبان کو میلا کر لیا میں کہوں گا بربادیاں مچ گئیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان ہے تو ہر بہار ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے یہ دیکھو ایمان ہے ہر بہار ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کیا یہ حدیث آپ نے سنی نہیں ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ قیامت میں پہنچ آتا ہے نا تو آخرکار اس پر ایک وقت ایسا آ ہی جائے گا کہ رب کائنات اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما ہی دے گا اگر ایمان سلامت ہے تو۔ اور اگر ایمان برباد ہو گیا، عقیدہ برباد ہو گیا اور اپنے آئیڈیالوجی کا تم نے سودا کر لیا، تیا پانچا تم نے کر لیا، میں ایسے میں ایک نہیں تم دن میں 40 نمازیں بھی پڑھو گے نا تو میری جان وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز فائدہ ادا نہیں کیا کرتی ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ایک خاص بحث ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، میں کئی بار کر چکا ہوں۔ میں الفاظ کا ترجمہ یوں کرنے لگا ہوں جیسے بیگانے بولتے ہیں، تاکہ میرے کہنے ہی میں آپ کو بیگانوں کا لہجہ محسوس ہو۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے جی وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، بندے نے جو کیا ہوگا اسی کا فائدہ اسے ہوگا۔ ما عملت، اس نے جو کیا اسی کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ یہ اہل سنت پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں کہ بعد والوں کی دعائیں بھی کام کرتی ہیں، یہ بعد والوں کی وہ 40ویں ساتوں پر تلاوت بھی کام کرتی ہے۔ اگرچہ سچ بات یہ ہے، کئی بار بتا چکا، یہ اہل سنت نہیں کہتے، یہ اہل سنت کا آقا محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ تو کئی موقع پر حدیث میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن میں ایک لائن ہے، میں آج آپ کو وہ لائن سنانا چاہتا ہوں، اور وہ لائن حضرت ملا علی قاری نے نقل فرمائی ہے اور مرقات میں نقل فرمائی ہے۔ میں وہ لائن پڑھ کر بڑا خوش ہوا ہوں۔ میں وہ لائن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مر گیا تو میرے بعد آپ نے میرے لیے دعا کر دی، میرے بچوں نے میرے لیے دعا کر دی، تو کیا مجھے فائدہ دے گی یا فائدہ نہیں دے گی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے نا جو خود کیا ما عملت، جو خود کیا اس کی جزا ملے گی۔ 12 جواب
ائمہ تفسیر نے اور ائمہ حدیث نے نقل فرمائے، لیکن میں کہوں گا ان 12 کے 12 پر حاوی ہو گیا ملا علی قاری کا وہ کلام، ملا علی قاری کا وہ کلام حاوی ہو گیا۔ ان کی بات سمجھانے کے لیے میں پہلے ایک مثال دوں گا۔ بھئی میں نے ایک درخت لگا دیا آموں کا، اور میں کہا کہ اے اللہ جب تک یہ درخت رہے یہ غریب کھاتے رہیں، میں خود مر گیا۔ اب ایک غریب آیا میرے مرنے کے بعد، اس نے آم کھایا، کام اس کا ہے لیکن ثواب مجھے ہوا۔ حقیقت دیکھو تو وہ کام اس کا بعد میں ہے، پہلے وہی کام میرا ہے، میں نے دیا ہے تو اس نے کھایا ہے نا، وہ میرا ہی کام ہے جو وہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے میاں کنواں کھدوا دیا پانی والا، اب لوگ آ رہے ہیں پی رہے ہیں، تو ان کے پینے پر جو مجھے اجر مل رہا ہے جاننا چاہیے، یا ان کا پینے والا عمل تو بعد میں ہے، حقیقت میں یہ میرا ہی عمل ہے جو میں چھوڑ کر گیا تھا، جو کر گیا تھا، یہ میرا ہی عمل ہے جو آج میرے لیے جزا کا سبب بن رہا ہے۔ بس ایسے ہی سمجھیے، ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر کنواں کھدوا گئے ہو تو یہ تمہارا ہی ایک عمل ہی تو تھا، ذرا اس کی عمر زیادہ تھی بعد میں بھی چلتا رہا۔ نماز ایک عمل ہے، عمر کم ہے جلدی ختم ہو گئی۔ تلاوت ایک عمل ہے، اس کی عمر 5 منٹ 10 منٹ جتنی تلاوت کی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ کام ایسے بھی تو ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، کنویں کی عمر لمبی، مسجد بنائی تو عمر لمبی، یہ سارے کام بھلے نماز پڑھنے والے بعد میں اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں دیکھو تو یہ مرنے والے کا اپنا کام ہی تو ہے جو وہ کر چلا گیا تھا، لیکن اس کی عمر ذرا لمبی تھی۔ اب آئیے اگر اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، جو پتر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں نا، اے میرے اللہ میرے ابا جی کو یہ دے دے، تو جاننا چاہیے یہ پتر کا عمل بعد میں ہے، یہ پتر اپنے ابے کے عمل میں سے ایک عمل ہی تو ہے، یہ بیٹا جو ہے یہ اپنے باپ کے عملوں میں سے ایک عمل ہی تو ہے۔ اگر یہ باپ انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ نہ بتاتا، کسی قاری کے پاس نہ بٹھاتا، کسی عالم کی صحبت میں نہ لے جاتا، تو آج ہاتھ اٹھانے کی توفیق کہاں میسر ہوتی۔ اگر ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو یہ اصل میں تو باپ کا سکھایا ہوا عمل ہے نا، اگر زبان بول رہی ہے تو اصل میں تو یہ باپ کا سکھایا ہوا عمل ہے نا، اگر مسجد کا راستہ یاد ہے تو اصل میں تو یہ باپ کا سکھایا ہوا عمل ہے نا۔ تو بس جان جانا چاہیے مرنے کے بعد جو اور بعد والے بھی، جو کسی کی اچھے سے دوستی لگ گئی، یہ دوستی بندے کا اپنا عمل ہے، جب یہ مر گیا تو اچھا بندہ دعا کر رہا ہے، جاننا چاہیے یہ اس سے دوستی اس کا اپنا ہی تو عمل تھا نا۔ وہ بندہ جو کچھ بھی کر کے مر گیا اور بعد میں تعلق والے، رشتے والے، ناتے والے جو کچھ کر رہے ہیں ان کا کرنا تو بعد میں ہے، جاننا چاہیے ان سے تعلق بنانے والا عمل تو وہ خود کر گیا ہوا تھا۔ تو قرآن نے سچی تو کہا ہے، بندہ خود جو بھی کر گیا اللہ اس کی جزا لازمی عطا فرمائے گا، بھلے وہ خود کر گیا، بھلے عمل ایسا چھوڑ گیا کہ بعد والے اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس سے سیراب ہو رہے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر توجہ ہے تو ایک اشارہ دے دیتا ہوں باریک، رب کائنات نے کہا ظلم نہیں ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ظلم ہے کیا یا یہ ظلم ہے کیا، میں دونوں تصویریں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، بتانا ظلم کیا ہے۔ آپ بھی آخر صاحب رائے ہو، دانا ہو، بتانا ظلم کیا ہے۔ کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہو جائے تو اس نے مثلا 10 نمازیں پڑھی، اس نے 10 سپارے تلاوت کی ہے، تو بتانا کہ جو اس نے پڑھا اللہ نے وہ جزا تو اس کو دے دی، تو لگا کہ یہ تو جزا مل گئی، یہ تو ظلم نہیں ہے۔ اچھا جو اس نے پڑھا جزا نہیں ملی، ہاں جی یہ ظلم ہے کہ بندے نے اچھا کام کیا ہے، اللہ نے کہا بھی تھا ذرہ برابر ہوا تو بھی اجر اس کا بدلہ دوں گا، تمہارے سامنے آئے گا، لیکن بدلہ ملے نہ یہ ظلم ہے۔ کام کیا بدلہ نہ ملا یہ ظلم ہے۔ اچھا اب تیسری تصویر آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ 10 سپارے میں نے پڑھے اور مر گیا، قیامت والے دن مجھے ان کی جزا تو ملی، لیکن جو میرا شاگرد تھا، میرا بیٹا تھا، 10 سپارے اس نے بھی پڑھے تو اللہ نے اس کو بھی جزا دے دی، لیکن رب کائنات یوں کہہ دے چونکہ سکھایا تو نے تھا نا، اسے جزا میں دے چکا ہوں، اتنے ہی جزا میں ایک بار تجھے پھر دے رہا ہوں۔ یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو اس کی عطا ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ اور یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہو، حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ حافظ کا ہوگا باپ، حافظ کا ہوگا باپ، محنت یہ کرتا رہا، ڈنڈے یہ کھاتا رہا، وہ جگراتے یہ کاٹتا رہا، مشقت یہ کرتا رہا، سارا دن یا ایھا الذین آمنوا یہ پڑھتا رہا، لیکن اسے جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے باپ کو بھی جزا دے گا اور تاج پہنائے گا جو تمہارے سورج سے بھی زیادہ تابناکیاں روشنیاں رکھتا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ظلم نہیں ہے نا۔ ظلم تو یہ ہوتا ہے جب بنتا ہے وہ نہ دیا جائے، اور جو بندے نے کیا نہ ہو، بقول تمہارے بندے نے نہ بھی کیا ہو اللہ پھر بھی دے دے، یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ اس کی عطا ہوا کرتی ہے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ایک قوم کی زوال کی داستان قرآن نے نقل کی. میں ترجمہ بھی کر دوں تو کافی ہو جائے گا. ایک قوم کی زوال کی داستان قرآن نے نقل فرمائی. قوم تھی کیسی؟ رب کائنات نے کہا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک گاؤں کی، جو بڑے امن والے لوگ تھے، مزے سے جی رہے تھے، مطمئنتاً، دل بڑے مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے رزق برسایا جا رہا تھا. امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، رہائشیں تھی، گھر تھے، مکان تھے، رزق تھا. پتہ ان سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا تھی؟ فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ گئے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ گئے. علامہ اسماعیل حقی نے کہا کہ سب سے قریب ترین معنی تمہارے ذہن میں کون سا آتا ہے؟ روٹی. سب سے قریب ترین رزق تم کسے سمجھتے ہو؟ روٹی کو، کھانے کو تم رزق سمجھتے ہو. میں چلو رزق ہی لے لو. حضور نے سمجھایا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت رزق بھی ہو نا، اس کا احترام کیا کرو. اگر یہ ایک بار روٹ کر چلا جائے تو دوبارہ جلدی آتا نہیں ہے. پھر یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رزق کا احترام کیا کرو. اگر یہ روٹ کر ایک بار چلا جائے پھر یہ جلدی واپس نہیں آتا ہے. میں جلدی سے بات کہنے والا ہوں. علامہ اسماعیل حقی نے کہا، ویسے میرے پاس ابن عباس کا کلام ہے، میں ذرا یہ ذرا دلچسپ ہے، میں یہ ذرا پیش کر لوں، پھر ابن عباس کا کلام میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. ایک بستی ہے، اس پر نعمتیں ہیں، رزق برستا ہے، امن ہے، اطمینان ہے، رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کر دی. رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے انہیں بھوکا کر دیا، بھوکا بنا دیا، بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا. اتنا ہی نہیں کہ بھوکا کر دیا، وہ بھوکا ہونے کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے. میں اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا. یہ لباس پہنانے میں یہ اشارہ ہے، وہ جدھر ہاتھ مارتے کچھ نہ ملتا. جیسے لباس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، تو بھوک نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. پہلے ہر طرف سے من کل مکان، ادھر ہاتھ مارے رزق، ادھر ہاتھ مارے رزق. لیکن اللہ کی نعمت کی ہوگی ناشکری، تو اب جدھر ہاتھ مارتے ہیں ہر طرف سے کچھ نہیں ملتا. لباس کی طرح بھوک نے ان کا حال کر دیا، گھیر لیا چاروں طرف سے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اگر رزق روٹی بھی ہو تو جاننا چاہیے، نتیجہ بڑے ہولے سے بولوں گا، جاننا چاہیے رزق اگر روٹی بھی ہو تو اگر روٹی کی ناشکری ہو جائے تو اللہ بھوک کا لباس پہنا دے اور بہرا کر دے اور کنگال بنا دے، بے حال کر دے، بدحالیاں مقدر میں ڈال دے. اگر روٹی جیسی نعمت، گندم کا دانہ، روٹی اصل میں گندم کا دانہ ہی تو ہے، اگر گندم کے دانے کی ناشکری ہو جائے تو اللہ بندے کو بدحال کر دے. جملہ ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے. اگر گندم کا دانہ، جو کا دانہ، نعمت، اگر اس کی بھی ناقدری ہو جائے تو اللہ خستہ حال بنا دے. اگر چھوٹی نعمت کا حال یہ ہے تو بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ جو ان کی ناقدری کرے، جو ان کی ناشکری کرے، جو توجہ ہی نہ کرے، ایسے پھرے جیسے یہ دنیا باپ کی ہوتی ہے، ایسے گزرے جیسے یہ نعمتیں آباء و اجداد نے وراثت میں دی ہوتی ہیں. مصطفیٰ کریم آواز ہی مارتے رہے، میرے حضور بلاتے ہی رہے، کان ہی نہ دھرا جائے، توجہ ہی نہ کی جائے. آج میں ایک حدیث شریف کے الفاظ پر میں کہ بچوں لگاؤ نشان، بچوں لگاؤ نشان. کیا حدیث؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے، ان اللہ یقول، حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کہا ہے، تفرغوا لعبادتی، اے لوگوں کچھ ٹائم نکالا کرو میرے لیے، فارغ ہوا کرو، تھوڑا سا ٹائم نکالا کرو. یہ سبق سارے سیکھ جاؤ. اگر آپ میں سے ہر ایک نے دو کو بھی آگے بتا دیا نا، میرا خیال ہے کہ میرا سر خوش ہو جائے گا، اللہ کی عطا سے سر خوش ہو جائے گا. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ٹائم نکالا کرو، تفرغوا، کچھ فارغ ہوا کرو، لعبادتی، میری بندگی کے لیے کچھ فارغ ہوا کرو. تو فرمایا کہ اگر تم فارغ ہو گئے نا، دو ہی حالتیں ہیں، یا تو میرے کہنے پر فارغ ہو جاؤ گے، کچھ ٹائم نکال لیا کرو گے، یا پھر نہیں نکالو گے. دو ہی حالتیں ہیں نا، دونوں کے نتیجے سن لو. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے فارغ ہوا کرو، فراغت کیا کرو میری عبادت کے لیے، میں تمہارا سینہ نور سے بھر دوں گا. اور فرمایا کہ میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا، یقین جانو پوری کر دوں گا. مان لو، یہ احساس بیدار کر لو کہ اللہ جانتا ہے کیسے کرنا ہے، اللہ جانتا ہے، تو میں تمہاری ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور تمہارا سینہ بھی نور سے بھر دوں گا. یہاں تک شاید سمجھ نہ آئے آپ کو، لیکن جب اگلی کہانی بولوں گا نا پھر تو ہر دل پکارے گا صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم فارغ نہ ہوئے، پھر اگر تم میرے بندگی کے لیے فراغت نہ پائی، تم نے ٹائم نہ نکالا، حدیث کے الفاظ سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مشغول اتنا رکھوں گا، اتنا رکھوں گا، اتنا رکھوں گا، تمہارے ہاتھ کام کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن تمہاری پوری پھر بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ تمہارے ان جملوں کا کیا کروں؟ مولوی صاحب کمانے سے فرصت نہیں ہے، نماز کیا پڑھیں، بندگی کیا کریں، مذہب میں کیا آئیں، مسجد میں کیا آئیں، کیا سیکھیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ ایک جگہ سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں سے 2000 ملتا ہے، تو شام کو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے 5000 ملتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اصل مقصد کی طرف کبھی تم نے توجہ ہی نہیں کی ہے۔ یہ اللہ کا بیان ہے، ٹائم نہیں ملتا نا، کرو کام، تھکا ماروں گا لیکن پوری نہیں ڈلے گی تمہاری، تھکا ماروں گا لیکن پھر بھی بھوکے رہو گے۔ اور اگر کہیں تم بن جاؤ نا میں ایک لفظ بول دوں، جملہ، اگر دل تمہارا برداشت کر لے، کرنا چاہیے، کوئی غلط جملہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں کہ اس مسجد کی جو خدمت کرنے والے محمد رحمت صاحب ہیں، میں نہیں جانتا ان کی تنخواہ کتنی ہے، 2000 ہوگی، 3 ہوگی، 4 ہوگی، 5000 ہوگی، اور میرے بھائی 5000 میں گھر نہیں چلتے ہیں۔ لیکن پتہ کیا ہوا ہے، اس بار وہ حج کر کے آئے ہیں، مولا یہ راز کیا ہے، میں میرے لیے ٹائم نکالا کرو، کام سارے میں پورے کروا دوں گا نا۔ یہ 5,000 تنخواہیں لینے والے، اللہ پاک انہیں اپنے گھر کا دیدار کرائے گا۔ اور میری نظر میں گجر خان والوں ایسے بندے بھی ہیں جن کی مربوں کے حساب سے زمینیں ہیں، اور کتنے کنالوں کے حساب سے زمینیں ہیں، کروڑوں کے اندروں کا بینک بیلنس ہے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی حرمین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ ہاں جی، وہ اپنے نشوں میں ہیں اور بندگان خدا اپنی طرف میں ہے۔ حضور نے فرمایا، رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر ٹائم نکالو گے تو تھوڑا بھی ہوگا تو میں زیادہ کر دوں گا، نہ ٹائم نکالا تو بس ٹھیک ہے، پھر کرو کام، صبح شام تھکا ماروں گا، لیکن تمہارے کام پورے، وہ ضرورتیں پورے نہیں ہوں گی۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں یہ عکس جمیل کی صداقت اور صداقت کا عکس جمیل دیکھ سکتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا، امن والے تھے، اطمینان والے تھے، سکون والے تھے، ہر پاسے سے رزق آتا تھا، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ابن عباس نے کیا مراد رسول اللہ ہے اس نعمت سے؟ انہوں نے رسول اللہ کی ناشکری کی تھی مکہ والوں نے، اور فرماتے ہیں دیکھو اگلی آیت یہی تو کہہ رہی ہے، وَلَقَدْ اے مولا انہوں نے کیا آخر ناشکری کی تھی؟ میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ایک عظمت والا رسول ان میں آیا، ایک عظمت والا رسول اللہ نے ان کو دیا، فَكَذَّبُوهُ، ایک نہ سنتے، تکذیب کرتے، مذاق کرتے، پھپتیاں کستے، چھیڑتے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا انہیں، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا